أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سائر الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وفاسدي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرت یہ سورہ مبارک سبا کی آیت مبارکہ ہے. اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں نے آواز گفتگو کیا ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں ارسال کیا، ہم نے آپ کو نہیں مبعوث کیا الا کافۃ للناس، مگر سارے انسانوں کے لیے بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ انسانوں کی اکثریت یعنی میجارٹی اس بات کو نہیں جانتی. کل کی مجلس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت تو بات کی چیز ہے. لوگوں نے اصل میں نبوت ہی کو نہیں سمجھا، رسالت ہی کی معرفت حاصل نہ کر سکے. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بحث پیش کی تھی
کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بہت سے عقائد، بہت سے نظریات، بہت سے افکار اسلام میں داخل کر دیے ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے عقائد ہیں، ہمارے کتنے ایسے افکار ہیں جن کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو داخل ایمان کر دیا، ان کو اسلام میں شامل کر دیا، اور عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ رسول قیام بند ہونے کے بعد بھی آغاز خلافت میں بہت سے ایسے کام انجام دیے گئے، لیکن سب سے زیادہ جو ان چیزوں کا زور ہوا وہ خلفائے بنی عباس کے دور میں، کیونکہ خلفائے بنی عباس نے بنی امیہ سے حکومت حاصل کی اور لوگ بنی امیہ کے مظالم سے پریشان ہو چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، لہذا بنی عباس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے بنی امیہ کے خلاف جو مہم چھیڑی اس میں حقوق آل محمد کا نعرہ بلند کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا، لیکن جب انہیں حکومت مل گئی اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اہل بیت اطہار سے اس سے زیادہ دشمنی کا اظہار کیا اور اتنے مظاہر لائے کہ جن میں یہ بنی امیہ سے بھی کچھ آگے نکلتے ہوئے نظر، کیونکہ بظاہر یہ لوگ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لہذا اہل بیت کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے یا یوں سمجھیں کہ اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی بدعتیں ایجاد کی۔ ہمارے آپ کے ساتویں امام موسیٰ بہت سے ایسے کام ہوئے کہ جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ آل محمد سے دور ہو جائیں۔ شاید یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے بچوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اسی دور میں باقاعدہ یونانی فلسفے کو فروغ دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یونان کے فلسفے کا اسلام سے یا دین سے کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ یعنی کہ زمانے میں جو فلسفہ اسلام کے نام پر پڑھایا جاتا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ اس سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ فلسفے کا جو اوریجن ہے، فلسفے کی جو بنیاد ہے وہ کہاں ہے، اور وہ یونان ہے۔ کچھ نام ہیں جو فلسفے کے بانی و بانی کہلاتے ہیں، مثلاً ارسطو ہے یا افلاطون ہے، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے فلسفے کو آدمی سمجھے کہ ایجاد کی۔ تو وہ فلسفہ جو ارسطو کا تھا، جو افلاطون کا تھا، تو اس کو باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان رائج کیا گیا بنی عباس کے زمانے میں۔ اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگ اس کے اٹریکشن میں، اس کی کشش میں ایسا کھو جائیں کہ آل محمد کی طرف راغب نہ۔ اور میں ایک بات آج کی میری سے کرنا چاہوں گا کہ اس فلسفے کے بہت سے ایسے اثرات ہیں جو آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ مثلاً میں شاید درس کروں کہ بہت سے لوگوں کو تعلق ہو کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قرآنی حقیقت ہے یا حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ انسان
عناصر اربع کا مجموعہ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چار سے مل کے انسان بنا ہے۔ یہ عناصر اربع میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ نہ تو یہ قرآنی حقیقت ہے اور نہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنا مثلاً جو ہندو مذہب ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پانچ تتو سے مل کے بنا ہے۔ اس کو چار چیزیں تو یہی بیان کرتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور ایک اور شامل کر لیتے ہیں آکاش، آسمان۔ وہ کہتے ہیں ان پانچ سے مل کے انسان بنا ہے۔ یونانی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عناصر اربع سے مل کے انسان بنا ہے۔ اس میں آگ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اور اس میں ہوا بھی ہے۔ ہماری جانب قربان یہاں پڑھے لکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ ہمارے یہاں کے چھٹے امام کے نام لیکن تھوڑا سا بات غلط ہو گئی، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر پہلی کی طرح آدمی مائک بالکل ساتھ نہیں دے رہا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ صلوات محمد۔ یہ عناصر جو ہے یہ عنصر کی جمع، یعنی جب بہت سے عنصر ملتے ہیں تو اس کو عناصر کہتے ہیں۔ اب یہ عنصر کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم؟ عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت صلوات اور محمد۔ یعنی کلاس کے اندر یا انٹرمیڈیٹ کے کوئی تھوڑی بہت کیمسٹری پڑھی ہے تو میری بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ کو، عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ کو۔ آج کی تہذیب یہ بتاتی ہے، ہمیں نہ بیٹھنا بچہ ایک صلوات ہے آج کی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 100 کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے کیمسٹری پڑھی تھی تو 107 ایلیمنٹس بتایا کرتے تھے۔ ابھی بچے بتائیں کہ کچھ نئے ایجاد ہو گیا ہوں تو یہ ہے ایلیمنٹ۔ ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کسی چیز سے مل کے نہ تبدیل ہو، اس کو کہتے ہیں ایلیمنٹ۔ مثلاً سلور، چاندی، یہ ہے ایلیمنٹ۔ مثلاً سونا، یہ ہے ایلیمنٹ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ایلیمنٹ۔ مثلاً ایلومینیم، یہ ہے ایلیمنٹ۔ اور توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ آج کروا رہا ہوں تو ان چیزوں کو کہتے ہیں ایلیمنٹ۔ ہائیڈروجن یہ ہے ایلیمنٹ، آکسیجن یہ ہے ایلیمنٹ، ہیلیم یہ ہے ایلیمنٹ۔ تو ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی اور سے مل کے نہ بنا۔ اگر دو ایلیمنٹ یا تین ایلیمنٹ آپس میں مل جائیں اور ان سے کچھ بن جائے تو اس کو کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے، اس کو ایلیمنٹ نہیں کہا جاتا۔ بات اب تک بہت رہی، اس کو ایلیمنٹ نہیں کہا جاتا۔ مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تانبا، آپ سمجھتے ہیں نا تانبا، یہ تانبا جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے، لیکن پیتل جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں۔ صلوات یہ ہوئی کوئی زیادہ گاڑی تو نہیں ہوئی، تو پیتل جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں، لیکن تانبا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے۔ تو ایلیمنٹ کی شانی ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، اس میں کچھ اور ملا ہوا نہیں ہوتا، وہ خالص ہوتا ہے۔ دو ایلیمنٹ ملے تو کمپاؤنڈ ملتا ہے، دو سے زیادہ ملے تو اسے بھی کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ تو 100 کچھ ایلیمنٹ دنیا میں موجود ہیں۔ اور توجہ تھا حضرات کی، اب ایلیمنٹ ہی کو عنصر کہا جاتا ہے۔ کئی ایک ایلیمنٹ ہوں تو ان کو عناصر کہا جاتا ہے۔ ہماری جان قربان ہمارے چھٹے امام جعفر صادق آج سے 1400 سال پہلے ہمارے امام نے ایک بھرے ہوئے مجمع میں جھک کے ایک مٹھی خاک مٹی اٹھا، اور مٹی اٹھانے کے بعد اس کو اس طرح سے گرایا، اور گرانے کے بعد لوگوں کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد فرمایا کہ عجب جاہل لوگ ہیں سلطان کے
جو اس مٹی کو عنصر کہتے ہیں، حالانکہ یہ عنصر نہیں ہے بلکہ عناصر کا مجموعہ۔ یہ مٹی جو ہے یہ کوئی ایلیمنٹ نہیں، بچے ذرا آسانی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مٹی جو ہے یہ ایلیمنٹ نہیں بلکہ یہ ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے، یعنی کئی ایلیمنٹس ملے ہیں تو مٹی بنی ہے۔ اب آج کی تحقیق تو بتاتے ہیں کہ مٹی میں کون سی چیزیں موجود رہتی ہیں، تو جو عناصر اربعہ بتائے جاتے ہیں، آگ سمجھ گئے، تو آگ بھی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ مٹی جو ہے وہ بھی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ پانی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کمپاؤنڈ ہے پانی، تو وہ بھی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ہوا جو ہے اس میں بھی نمک کتنی گیس ہے تو کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو ہوا جو ہے وہ بھی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عناصر اربعہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یونانی ہو سکتا ہے، اسلامی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو امام نے صاف صاف کہا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ عناصر ہیں ہی نہیں بلکہ یہ تو عناصر کا مجموعہ ہے۔ آگ بھی عناصر کا مجموعہ ہے، پانی بھی عناصر کا مجموعہ ہے، ہوا بھی عناصر کا مجموعہ ہے، اور مٹی بھی عناصر کا مجموعہ ہے۔ اب یہ بات ایسے لوگوں کے درمیان پھیل گئی کہ انسان جو ہے عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے۔ اب اس سلسلے میں نقطے بھی پڑھے جانے لگے، اس سلسلے میں گوشے بھی بیان ہونے لگے۔ بہت ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان جو ہے وہ عناصر اربعہ کا مجموعہ، اب سنیں میری بات، میں بغیر دلیل میں کوئی بات آگے خدمت میں نہیں عرض کرتا۔ اللہ نے جناب آدم کا بیٹر بنایا، اللہ نے جناب آدم کا بیٹر بنایا۔ کیسے بنایا؟ مٹی منگوائی، یہ تو سمجھا ہے نا، مٹی منگوائی اور مٹی و پانی سے آدم کا بیٹر بنوایا۔ جب اللہ نے آدم کا بیٹر بنا لیا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ دیکھو جب ہم اس بیٹر میں روح پھونکیں، اپنی روح داخل کریں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پاؤں۔ پھر کہتے ہیں ایسا موضوع ہے جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اور کوئی یہ بھی اعتراض نہ کرے کہ ساتھ ذاکرین نمبر پہ آتے ہیں تو یہی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا ایک بار غور سے قرآن پڑھیے، نماز کتنے سوروں میں اللہ نے دہرایا، ایک صلوات پڑھے بار بار اللہ نے بیان کیا، سورہ میں بھی ہے، سورہ میں بھی ہے، سورہ میں بھی ہے، سورہ میں بھی ہے۔ تو سب نے سجدہ کر لیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ خالی بھی بیٹھے ہوئے تھے، فارغ نہیں تھے۔ جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑ کے سجدہ کیا، جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑ کے سجدہ کیا، سمجھ رہا ہے؟ جو مثلا تحلیل کر رہا تھا اس نے تحلیل چھوڑ کے سجدہ کیا، جو تسبیح میں مصروف تھا اس نے تسبیح چھوڑ کے سجدہ کیا، اور جو اللہ کے آگے سجدہ کر رہا تھا اس نے وہ سجدہ چھوڑ کے یہ سجدہ کیا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما منعک، تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ کس لیے منع کیا؟ آدم کو سجدہ کرنے سے۔ ان تسجد لما خلقت بيدي، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ لیکن جس قسم کا ٹاپک میں اس وقت پڑھ رہا ہوں اس کے لیے بیچ میں یہ باتیں ضروری ہیں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، آپ مکمل طور پر میری طرف متوجہ رہیں۔ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ مجموع میرے سامنے ہے۔
فجر کی نماز قضا ہو گئی. کیوں قضا ہو گئی؟ شیطان نے سلا دیا. روزہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ شیطان نے بہلا دیا. کوئی غلط کام کیا. کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ شیطان نے بہلا دیا. ہمارے سارے گناہوں کا ذمہ دار ہے شیطان. تو اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے ماں منع تھا، تجھے کس نے منع کیا؟ بیدار ہوئیے، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جناب آدم کو ولایت الہیہ حاصل ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ ولایت الہیہ کی مخالفت کرنے والا شیطان کا بھی استاد ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد کس نے بہلا دیا؟ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ اور اللہ نے مجھ سے پوچھا ام کنت من العالین، کیا تو عالم میں سے ہے؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم میں سے ہوں. لیکن اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیا کہا شیطان نے؟ شیطان نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، لہذا میں انہیں سجدہ نہیں کرتا. میں تو بیٹا کیا کروں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا. اب میں سمجھتا ہوں اتنی دیر کی محنت اب ضرور وصول ہوگی. آپ مجھے بتائیے اگر انسان کی خلقت میں مٹی، پانی، آگ اور ہوا شامل ہے کیا چلایا؟ تو جب ابلیس نے کہا کہ تم نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو اللہ نے ابلیس کو کیوں نہیں جواب دیا کہ ان میں بھی آگ شامل ہے؟ صلوات محمد محمد صلوات محمد محمد. اللہ نے کیوں لکھا؟ لیکن اللہ نے جواب یہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم مٹی سے بنے، آدم مٹی سے بنے. اب اس میں بہت سی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. اچھا اس کو جانے دی. اب دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کو سارے کے سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کنت نبیًا، کنت نبیًا، میں نبی تھا. یا پھر یوں کہیے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ و گل کے درمیان تھے. یعنی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر آگ کا تذکرہ ہوا؟ نہیں ہوا. ہوا کا تذکرہ ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پیغمبر آدم کو مٹی اور پانی سے بنایا، مٹی اور پانی سے بنایا. اگر آپ یاد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں اور میں آپ کی سماعتوں کو بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم یا آدمی خلقت کے اعتبار سے چار یاری نہیں ہے، ثقلینی ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا
کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے. تو جب آدم ہی نہیں تھے تو اولاد آدم کہاں؟ آدمی کہاں؟ کیا سمجھا؟ آدمی کہاں؟ نوح کا کیا سوال؟ ابراہیم کا کیا سوال؟ نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یحییٰ نہ زکریا کچھ نہ تھا، اس لیے کہ ابھی تو آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور نبی کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اللہ کے لیے ہر بیدار ہو یہ ہے، یہ سوال کرتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں. نبی بنا ہی ہے نبا سے. خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، نبی بنا ہی ہے نبا سے. اب دیکھتا ہوں خاموش رہے گا. نبی بنا ہے نبا سے. خود رسول کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی، رسول نہیں کہا بلکہ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب نبی اس وقت نبی تھے یعنی خبر دینے والے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ خبر دینے والا تھا تو خبر بھی تھی. کوئی صلوات پڑھنے پر محمد خبر تھی نا. اگر اس وقت نبا کا وجود نہیں تھا تو پھر محمد نبی کیسے تھے؟ پھر محمد نبی کیسے تھے؟ اب پتہ کیسے چلے؟ اب پتہ کیسے چلے کہ نبی بھی تھا اور نبا کا بھی وجود تھا؟ کیسے معلوم ہو؟ سنیے عزیزوں، کتاب کا نام الجوہر المطالب، لکھنے والے عبید اللہ النصری. ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے تحریر کیا ہے، لیکن یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ آسانی سے یہ کتاب مہیا ہو سکتی ہے. وہ اپنی کتاب میں نمن کتنے اہل سنت کے راویوں کے حوالے سے، کتنی کتابوں کے حوالے سے یہ تحریر کرتے ہیں کہ مولا علی یہودی کے باغ میں درختوں میں پانی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول مسجد سے چلے، اپنے ساتھ اپنے 40 صحابیوں کو لیا. ایک دو نہیں، 40 صحابیوں کو لے کے چلے اور اس باغ میں آئے. آنے کے بعد اپنے صحابیوں سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کر. کیا سنا آپ نے؟ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. سب نے سلام کیا. سب علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. لیکن جیسے وہاں سب نے سجدہ کیا ایک ابلیس کے، ویسے ہی یہاں سب نے سلام کیا سوائے دو کے. سلام ہونے لگا محمد و آسمان. ان دونوں نے سلام نہیں کیا. جب شیخین نے سلام نہیں کیا تو صاحب الجوہر المطالب لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے پوچھا کہ تم نے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ سنا آپ نے؟ تم نے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ علی کو امیر المومنین آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ سنا آپ نے؟ آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ علی اس وقت سے امیر المومنین ہے جب آدم آب و گل میں نہ گیا. جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جو الفاظ اپنے لیے استعمال کیے وہی الفاظ مولا علی کے لیے استعمال کیے. میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے۔ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اب مفسرین ہم سے پوچھتے یہ علی ولی اللہ کب سے ہے؟ اب جب سے محمد اللہ بولتا ہے تب سے علی ولی جب محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے۔ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اب یہ جملے کان کھول کے نہیں دل کھول کے سننے والے ہیں، اور آپ کی شاید برداشت بھی نہ کر پائے۔ مولا علی نے اللہ کی تعریف کس انداز سے کی کہ وہ اس وقت بھی خالق تھا جب مخلوق نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی خالق تھا جب مخلوق نہیں تھی، وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی شے معلوم نہیں تھی۔ ٹیکنیکل بات ہے، آپ سمجھ رہے نا کہ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی شے معلوم نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی رازق تھا جب مرزوق میں کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت بھی مسجود تھا جب کوئی ساجد نہ تھا۔ یعنی ہم خود اپنے اوقات سمجھ لیں کہ ہمارے سجدوں نے اسے مسجود نہیں بنایا، ہم نے اسے رازق نہیں بنایا، ہم نے اسے غالب نہیں بنایا۔ وہ تب بھی خالق تھا جب مخلوق میں کوئی نہ تھا، وہ تب بھی عالم تھا جب کوئی شے معلوم نہیں تھی، وہ تب بھی رازق تھا جب کوئی مرزوق نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب بھی رازق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مسجود ہونے کے لیے کسی ساجد کا محتاج نہیں، اللہ خالق ہونے کے لیے مخلوق کا محتاج نہیں، اللہ رازق ہونے کے لیے مرزوق کا محتاج نہیں۔ نبی فرمایا علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے۔ سنایا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، بالکل اسی طرح سے علی بھی امیر ہونے کے لیے مومنین کا محتاج ہے۔ مومنین میں کوئی نہیں تھا، مومنین میں کوئی نہیں تھا، مگر علی امیر المومنین تھے۔ یہ لقب بھی اگر زید دیتا ہے تو صرف مولا متقیان علی کے علاوہ کسی اور کو یہ لقب زید بھی نہیں دیتا۔ محمد دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزید امیر المومنین تھا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے کھل کھل کے لوگ یزید کی حمایت کے سامنے آئے، یزید کی حمایت میں سامنے آئے، اور یزید کے خاندان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ یزید کا باپ معاویہ وہ خالق المومنین ہیں، مومنین کے ماموں ہیں۔ کیوں ماموں ہیں؟ کس لیے ماموں ہیں؟ کہ ان کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ کے حق میں تھی، اور قرآن رسول کی ازواج کو امہات المومنین کہہ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے، لہذا یہ ہمارے ماموں ہیں۔
خدا نے مجمع محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب شادی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، اس لیے کہ بچوں کو ماموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ جانے آپ کی نہ جانے، ایسا لگا بڑے بہت بڑا ہمارا تو بالکل صلاح ہی نہیں ہے، تو بچوں پر ماموں کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ کلمہ گویوں میں جتنی مکاری، عیاری، جھوٹ، فریب، بے ایمانی نظر آ رہی ہے، یہ سمجھ لیجیے ماموں کا اثر ہے۔ ایسا لگا بڑے بہت حالانکہ ایک جملہ میں کہوں گا ضرور، تھوڑی سی آپ کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے، ارے بھیا حاکم شام کو تو تم چیخ چیخ کر ماموں کہہ رہے ہو، حاکم شام کو تو تم چیخ چیخ کر ماموں کہہ رہے ہو، اگر ہمت ہے تو ماموں کی اماں ہندا کو نانی بھی کہو۔ ابھی ان کو نانی کہہ کے بھی پکارو تو ہماری بھی سمجھ میں آئے۔ میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ارے بھیا جلسوں میں، اسٹیج پر، لاؤڈ اسپیکر پر، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں معاویہ کو ماموں بتاؤ، اگر ہمت ہے تو کبھی اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہو کہ یزید ہمارا ماموں کا بھائی ہے۔ کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے، کتاب کا نام ہے تکوین الایمان، اس کو وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یزید امیر المومنین تھا، لہذا امام حسین پر اس کی اطاعت واجب و لازم تھی۔ اتنا لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا نعوذ باللہ من هذا القول وهذا العقیدہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے قول سے اور ایسے عقیدے سے، ایسے قول سے اور ایسے عقیدے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھیا 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جب حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو سکتا تو حسین کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے یزید کا باپ امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حسن و حسین کے بابا علی کے ہوتے ہوئے کوئی ایرا میرا تو مولا علی جو امیر ہے اس لیے امیر ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، اور جب فرمایا تو لوگوں نے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ اور عزیزوں کہ صحابہ کا علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرنا یہ ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ علی تو اس ذات کو کہتے ہیں جسے فرشتے سلام کرتے ہیں، جسے جبرائیل سلام کرتے ہیں، جسے میکائیل سلام کرتے ہیں، جسے ملک الموت سلام کرتے ہیں۔
جسے آفتاب و ماہتاب سلام کرتے ہیں، جسے زمین و آسمان سلام کرتے ہیں، جسے انبیاء سلام کرتے ہیں، جسے رسول سلام کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری بھی کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آل محمد کو سلام نہ کریں. نماز تمام ہو تو سلام. اب لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد یہ سلام کیسا؟ ارے یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے. رسول اللہ ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ اے آل محمد، اے اہل بیت نبوت، اے مادن رسالت، تم پر میرا سلام ہو. السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و مادن رسالت. اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام، اے رسالت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام. اب سمجھ میں آیا عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول سلام کرنے سے. اب ظاہر سی بات ہے عزیزوں کہ علیہ السلام بھی وہی ہوں گے کہ جنہیں رسول سلام کرے. اور کیا آپ نے جنہیں رسول سلام. بس مجلس تمام ہوں گے جس حسین کو ہم اور آپ ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ماتم کے بعد سلام کرتے ہیں. کربلا میں وہ حسین کیسے مظلوم نظر آئے. ہماری جان قربان آقا حسین. کل میں نے مسائل کچھ کم پڑھے، آج بتاتا ہوں کہ مسائل میں کچھ کمی نہ ہو. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیا. اسی حال میں شاہ دن بھر عزیزوں مختار ثقفی کا دربار ہے. ہمارا سلام ہو اس مرد مجاہد پر. مختار کا دربار قاتلان حسین کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. مختار سے زیادہ عادل کون ہو؟ کسی کو وہی پتہ نہیں دی. میں نے کسی مجلس میں لکھنؤ میں ایک بات ایسی تھی، آپ کے لیے پہ آمادہ ہو گئے، لیکن میری بات سنیے گا بڑے غور سے کہ جناب مختار نے انتقام خون حسین کیا، لیکن مختار نے قتل عام نہیں کی. میرے خیال میں آپ نے محسوس نہیں کیا میرے جملے کو کہ جناب مختار نے قتل عام نہیں کی. یہ نہیں حکم دیا کہ جو شامی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، جو کوفے کا رہنے والا نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے. قتل عام نہیں، بلکہ لوگ گرفتار کر کے لائے جاتے اور اس کے بعد ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے کربلا میں کیا کیا، اور وہ اپنا ظلم بیان کرتا تھا. جب وہ خود اقرار ظلم کرتا تھا تب اسے قتل کیا جاتا. اس کے ظلم کے مطابق اس کی سزا تجویز کی جاتی. بہت سے لوگ آتے تھے، کسی نے کہا میں نے عباس کا دائنا بال اٹھایا. یہ مجالس میں مسائل پڑھے جاتے ہیں، ان کے بہت سے سورسز ہیں، مخاطب سے بھی پڑھے جاتے ہیں. کچھ قدیم جو مجالس کی کتابیں ہیں ان سے بھی پڑھے جاتے ہیں، فارسی میں ہیں یا عربی میں ہیں یا اردو میں. تاریخ سے بھی پڑھے جاتے ہیں اور مسائل کے بہت سے حصے مختار نامے کے ذریعے ہم بتاتے ہیں. اس لیے کہ مختار کے دربار میں
آقا حسین کے قاتلوں نے، ظالموں نے جو اقبال جرم کیا اور بتایا کہ ہم نے کربلا میں کیا کیا، اس میں سے بھی بہت سی چیزیں مسائل کے طور پر بیان ہوتی ہیں۔ ابھی تو ایک شخص گرفتار کر کے آیا، پوچھا جناب مختار نے کہ یہ بتا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیا؟ اس نے اپنے کچھ ظلم بیان کیے۔ وہ ظلم بیان کیے کہ مختار زیادہ قطعات ہونے لگے، جب وہ رونے لگے تو سارے درباری بھی رونے لگے۔ یہاں شقیق القلب آدمی جناب مختار نے پھر اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور ایک عجب سوال اس ملعون سے کیا کہ یہ بتا کہ کربلا میں کبھی تیرا دل پسیجا؟ کیونکہ یہ کسی شیعہ سے نہیں پوچھا جا رہا، کسی عزادار سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ جناب مختار ایک یزیدی سے، ایک ملعون سے، ایک قاتل سے پوچھ رہے ہیں کہ کربلا میں کبھی تیرا بھی دل پسیجا؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد کہا مختار ایک موقع ایسا تھا کہ جب میرا بھی دل پسیج گیا۔ ضرور بتا وہ موقع کون سا موقع تھا؟ وہ چپ ہوا، اب بتاتا کیوں نہیں؟ جب حسین اور محمد کی لاشیں اٹھا رہے اس سے کرنے کہ جب حسین قاسم کا پامال لاشا اٹھا رہے تھے، ٹکڑے اٹھا کے ہمارے دامن میں رکھ رہے تھے، کہ جب حسین اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے تھے اس نے کہا نہیں۔ اچھا تو پھر جب حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال جاؤں گے تب تیرا دل پسیجا ہوگا؟ تو پھر جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، شمع خنجر لے کے چلا، تب تیرا دل پسیجا؟ تب بھی میرا دل نہیں پسیجا۔ تب پھر کب؟ آپ سنیں کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مختار اس وقت میں نے بھی آنکھیں بند کر دی، میرا بھی دل پسیج گیا جب کربلا میں حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینوں کے بچے کا پیاسا بچہ 3 بھائی کے 3 سے شہید ہو چکا ہے۔ حسین نے ابا کے دامن سے بچے کو ڈھکا، آگے بڑھتے تھے، فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹتے تھے، رزق بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مختار حسین کے چہرے پر 6 مہینے کے بچے کا لہو ملا ہوا، اس لیے کہ جب تیر نکال کے چلو و خون جمع کیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، ادھر سے انکار ہوا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، انکار ہوا، حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ بچے کو آقا کے دامن میں چھپائے ہوئے آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے۔ اب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، اس ملعون کا بیان ہے، وہ کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید حسین سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیسے ماں کو بتائیں کہ بچہ مرا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر حسین خیمے کے در میں پہنچے، اپنی ساری ہمت کو سمیٹا، آواز دی ام لباب اپنے بچے کو لے۔ بس اب سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ ام لباب سے پہلے سکینہ دلے خیمہ پہ آ گئی۔ اب جو دیکھا تو بابا سر چھپائے کھڑے ہیں، ابا کے دامن میں کو چھپائے ہوئے ہیں، ام لباب بھی آ گئی، بی بی زینب بھی آ گئی۔ اب سنا گیا بی بی سکینہ نے بابا کا دامن پکڑ لیا، بابا بھائی آگے حضرت کو پانی پلانا ہے، بابا اے بابا مجھے بھی پانی پلانا ہے۔ اے بابا ایسا لگتا ہے پانی پی کے میرا بھیا سو گیا۔ اب حضرت کیا کرے حسین؟ بابا کا دامن ہٹایا، ماں نے دیکھا کہ بچے کا گلا چھٹا ہوا ہے، ایک ہی جملہ کہا یا بنیا اب اس لوگا جو ہے
حسین بچے کا لاشا لے کے خیمے کی پشت پہ آئے، ذوالفقار نکالی، ایک ننھی سی قبر کھودنا شروع کی۔ میں ہمیشہ یہ جملہ پڑھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آقا حسین نے ایک ہاتھ سے کیسے قبر کھودی، اس لیے کہ اگر آپ کہیں پر ایک چھوٹا سا گڈھا بھی کھودیں تو دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے گڈھا کھودتے جائیں، ایک ہاتھ سے مٹی نکالتے جائیں۔ اب حسین نے ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سنبھالا، کوئی اور نہیں ہے جسے بچے کا لاشا دے دیں۔ زمین ایسے چل رہی ہے کہ دانا ڈالا جائے تو گھل جائے، باپ کی محبت بچے کا لاشا زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب حسین نے ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سنبھالا، قبر کھودنا شروع کی۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی تو ابھی میں عرض کر رہا تھا مجلس کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں، مادر کے بعد زیارت پڑھتے ہیں۔ اب حسین آغوش میں بچے کو لیے ہوئے، ابا کے دامن سے چھپائے ہوئے ہیں، قبر کھود رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے کہا آقا حسین آپ پر ہمارا سلام۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے کہ آقا حسین آپ پر ہمارا سلام۔ بس عظیموں ادراک ہو جائے تو بس یہی جملہ کافی ہے، دیر تک ہونے کے لیے کہ امام حسین نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کا بھائی تم پردیسی معلوم ہوتا، مسافر معلوم ہوتا۔ اس نے کہا کیسے آپ نے پہچانا کہ میں پردیسی ہوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے یہاں کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں کرے، تو مجھے سلام کر رہا۔ آپ اس جملے کے کرم کو سمجھے، ارے آپ کون سلام کرے؟ اور محمد شہید ہو چکے، قاسم پامال ہو چکے، عباس کے بازو قلم ہو چکے، علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی ٹوٹ چکی، اب کون سلام کرے؟ لہذا فرمایا بھائی تو پردیسی معلوم ہوتا ہے۔ تو کہاں آقا میں پردیسی ہوں؟ کہاں سے آیا؟ کہ میں مدینے سے آیا۔ کہ اس وقت مجھ سے کیا کام ہے؟ کہ آپ کی بیٹی سغرا نے آپ کے نام میں خط لکھا۔ اللہ اکبر، بیمار سغرا جنہیں حسین مدینے میں چھوڑ کے آئے۔ آپ نے ظاہرین تو سنا ہوگا کہ جب 28ویں رجب کو قافلہ جا رہا تھا تو علی اصغر کو کچھ دیر کے لیے سغرا نے آغوش میں لے دیا تھا۔ چند دن کے تھے شہزادے علی اصغر، جناب ام لیلہ آگے بڑھی، چاہا کہ سغرا کی آغوش سے علی اصغر کو لے لیں، لیکن علی اصغر مسکرا کے بہن سے لپٹ گئے۔ ام رباب آگے بڑھی، لیکن علی اصغر ماں کی گود میں بھی نہیں آئے، بہن سے لپٹ گئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، علی اصغر زینب کی آغوش میں نہیں آئے، ام کلثوم کی گود میں نہیں آئے۔ آخر کو حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ اللہ جانے معصوم نے معصوم سے کیا کہا کہ علی اصغر ہمت کے حسین کی آغوش میں آگے۔ اب تو اسی سغرا کا قاصد آیا ہے، اسی سغرا کا قاصد آیا ہے، اور امام حسین کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کی میت ہے، ابا کے دامن سے چھپائے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں، لاؤ خط لاؤ۔ خط کو لیا، پڑھا، بڑے گلے شکوے تھے۔ اے بابا بھیا علی اکبر نے بھی ہمیں بھلا دیا، اے بابا بھیا قاسم نے بھی ہمیں یاد نہ رکھا، اے بابا ارے چچا عباس نے بھی ہمیں فراموش کر دیا۔ اے بابا آپ کے پاس سکینہ ہے لیکن سغرا تو مدینے میں موجود ہے۔ اے بابا یہ گھر کھائے جا رہا ہے، اے بابا بیمار سغرا کیا کرے؟ امام حسین روتے رہے، روتے ہوئے سر اٹھایا، کہا بھائی اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قلم و کاغذ اٹھائیں، خط کا جواب خط کی صورت میں لکھیں، آؤ آؤ ہم تمہیں خط کا جواب دکھائیں گے۔ یہ کہہ کے امام حسین نے قاصد سغرا کا بازو پکڑا، اسے لے کے خیمہ گاہ میں پہنچے، جا کے کتار دکھایا، دیکھو جن مولا محمد سے شکوہ کیا ہے یہ ان کے لاشیں ہیں، جا کے بتا دینا کہ مولا محمد مارے گئے۔ دیکھو سغرا کا بھائی قاسم جس کو سغرا نے یاد کیا ہے، یہ جو گٹھری رکھی ہوئی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔
جس چچا سے شکوہ کیا ہے کہ اس کا خون میں بڑا ہوا علم ہے، تاکہ سغرا کو بتا دینا کہ عباس کے سامنے نہر کا قلم ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، یہ ناشا دیکھ رہے ہو، یہ 18 برس کا علی اکبر ہے، یہ سغرا کا بھائی ہے، تاکہ بتا دینا کہ علی اکبر کے سینے میں بچی کی علی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد فرمایا جا کے سغرا کو یہ بھی بتا دینا کہ اب ہم بھی میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قاصد سغرا نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا اجازت دیجئے تو میں میدان میں جاؤں آپ پر جان نثار کرنے کے لیے۔ نہیں بھائی، تم کو میری بیٹی تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تم مدینے واپس جاؤ، ہم میدان میں جا رہے ہیں۔ وہ سینہ پیٹتا ہوا، روتا ہوا آقا حسین کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا۔ میرے آقا بھی رو رہے ہیں، قاصد بھی گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ روتے روتے قاصد نے ذرا خیال حسینی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، ہمارے غیرت دار آقا نے کہا بھائی ادھر کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا آقا سغرا نے کہا تھا کہ اگر خیمے کے دروازے پر